بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، اور چونکہ بڑا شہرہ تھا، یہ جو مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقاعدہ، لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے، بس محبت کا ایسا جنون چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ گیا، پہچان مٹ گیا، نام ہی مٹ گیا۔ کہتے ہیں یہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تیری رائے کیا ہے، یہ اس دور میں ہوا ہے نا، تو کہا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا دونوں ہی حقدار نہیں ہے، میری لیلا حقدار ہے۔ تو کہا آنتا مجنون، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو اس سے اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ تو مجنون نام پڑ گیا، نام تو کیس تھا اس کا، لیکن نام بھی مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، پہچان بھی مٹ گیا، شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا، نام بھی باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بڑی دعائی تھی، تو خلیفہ وقت نے دربار میں لیلا کو بلا لیا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا، اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے، مجھے تو تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی۔ گفت لیلا را خلیفہ کان توئی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون ایستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تو ہے نہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں، میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں، تو کوئی مجنو ہے؟ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خطر بودے تو را، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہوش گوا کے آنا پڑتا ہے، اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں؟ تو رومی سے نتیجہ نکالتے ہیں، اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے، پھر جلوے انہی کے نظر آئیں گے۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص، تو مجنو آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تو میں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک ماڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ سید علی المرتضیٰ کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع۔ جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا، کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں۔ نماز ہے تو محویت، اپنی عصمت کا جوہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں، مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے، مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے، سوچوں میں آوارگی آنے پائے۔ یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کالا معاذ اللہ، جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کر لیا، جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے۔ اور جناب یوسف کو پتہ ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں، اللہ تالے پگھلا دیتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، قفل گرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی قفل، کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ اس کے بعد کہ جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیں سو میں مبتلا کر دے، ہمیں بدکاری میں مبتلا کر دے۔
اور بدکاری کے جتنے راستے ہیں، فحشا کے جتنے راستے ہیں، شیطان نے ان کو آراستہ کر دیا ہے۔ رقص کو فن قرار دے دیا گیا ہے، اور آج اوریانی پر مشتمل مخلوط اجتماعات کو فیسٹیول کا نام دے دیا گیا ہے، اور کیا کیا رنگ اور کیا کیا ڈھنگ دیے گئے ہیں۔ وہ راستے جو بدکاری پر منتج ہوتے ہیں، وہ راستے کشادہ کر دیے گئے ہیں۔ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ جو بدکار لوگ بدکاری کو، برائی کو، فحشا کو پھیلاتے ہیں، حکومتوں کی طرف سے ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ان کو بلا کر کے اعزازات دیے جاتے ہیں، اتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ان کے اندر خوبی ہے کہ وہ برائی کو پھیلاتے ہیں، وہ فحشا کو پھیلاتے ہیں۔ یہ معاشرے کا بدترین طبقہ ہے جن کی وجہ سے بدی پھیلتی ہے، نوجوانوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، ان کا کردار مسخ ہوتا ہے۔ جو شخص بدکاری میں پڑ گیا، اس کے دل کا چہرہ مسخ ہو کے رہ گیا، داغدار ہو کے رہ گیا۔ فحشا تو بہت بڑا جرم ہے، عام گناہ کرنے سے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کے اوپر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بدی اور نیکی کا امتیاز بھی مٹ جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو چین نہیں آتا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن جب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، بدکاری پہ بدکاری کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ پکا نمازی ہو تو کبھی اس سے نماز چھوٹ جائے تو وہ عجیب بے چینی میں ہوتا ہے کہ آج ہوا کیا میرے ساتھ۔ قضا بھی کر لیتا ہے پھر بھی بے چین رہتا ہے، لیکن جو بے نمازی ہے وہ روز چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شریف آدمی کسی کو ظلمن تھپڑ مار بیٹھے تو اتنی تکلیف اس کو نہیں ہوتی جتنی اس کو ہو رہی ہوتی ہے۔ دعا کرو کہ یہ دل دل ہی رہے، دل مصفہ رہے، دل مزکہ رہے، دل ستھرا رہے، دل پاکیزہ رہے۔ جتنی کوشش ہم اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو، اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اپنے دل کو سنوارنے کی کریں۔ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ تو شیطان دل پہ ہی قبضہ جماتا ہے۔ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس، تو یہ غافل نہ ہو پائے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو۔ اس لیے ہمیں 5 بار مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ نمازیں ہیں تو ہم صبح ساری پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں مختلف اوقات میں بلایا گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں، پھر کام پہ جائیں، کام میں انہماک ہونے لگا تو پھر بلا لیا گیا، آؤ جو ظہر کے وقت، پھر گئے تھوڑا وقت گزرا تو پھر انہماک ہونا لگا، کھونے لگے تو کہا پھر آ جاؤ عصر کے وقت، پھر چھٹی ہوئی گھر جانے لگے، کہا پہلے نماز پڑھ لو، پھر کھانا کھایا، بچوں میں بیٹھے کھیل کود میں لگے، دل غافل ہونے لگا، کہا آ جاؤ پھر عشاء کے وقت آ جاؤ۔ اور نماز سے پہلے بھی ذکر، نماز کے بعد بھی ذکر، سونے سے پہلے ذکر، سونے کے بعد ذکر، اٹھتے ہوئے ذکر، کھاتے ہوئے ذکر، کھانے کے بعد دعا، آئینہ دیکھتے ہوئے دعا، لباس بدلتے ہوئے دعا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے، کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کسی مومن کو ملتے ہوئے۔ ہماری زندگی کو دیکھیے مسلمانوں کی، ہم تو ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی کا نام جپ رہے ہوتے ہیں، کبھی السلام علیکم، کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاء اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی نماز، کبھی سجدہ، کبھی رکوع، کبھی قیام۔ کیسی زندگی ہے مومن کی۔ اور 8 دن کے بعد تفصیلی روشنی کے لیے ہم مسجدوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اس میں خطبہ سنتے ہیں، اس میں گفتگو سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، اور پھر ماہ سیام آ جاتا ہے تو پوری ٹیوننگ ہو جاتی ہے پورے جسم میں۔ اور پھر کہا چلو ہر سال نہیں تو زندگی میں ایک بار حج پہ بھی چلے جاؤ، اور تم ایسے پلٹ کے آؤ گے جیسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوئے ہو، سارے گناہ مٹ جائیں گے، تم ستھرے ہو کے وہاں سے آؤ گے۔ تو مومن پاکیزہ دل ہوتا ہے، فحشا سے، سو سے، برائیوں سے۔ آج نہ ہماری نگاہیں پاک، نہ کان پاک، نہ خیال پاک، نہ سوچے پاک، سب کچھ آوارگی میں آ گئی۔ اس لیے ہمارا رب کیا چاہتا ہے کہ ہم نیک ہوں، صالح ہوں، پاکیزہ ہوں۔ بر الاصدقاء ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے،
اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے، بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے۔ تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں، اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے، کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو، کہتے ہم نہیں مانگتے، تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے، نہیں پرواہ کرو گے، تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہٰذا تم اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے۔ دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے۔ چونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے۔ اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں۔ اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے۔ میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا۔ لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا، عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے۔ پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ قال فیما اطہرک، کہا کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو۔ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہوں، میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے، میرے علم میں ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے۔ آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں العیاذ باللہ۔ تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں، تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔
آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں، اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے، اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ خود اقراری تھے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنگسار کر دو۔ ماعز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنگسار کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا، حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب ماعز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو ماعز نے زنا کیا تھا، میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لَكَفَاهُمْ، سب کی مغفرت ہو جائے۔ یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے، اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لَكَفَاهُمْ، تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اب حضرت ماعز ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا؟ صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا۔ حضور علیہ السلام راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا، تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لماعز، اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار پڑھو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہیں وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لماعز، ماعز ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ دعا نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنی تھی، اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جس گھر میں حضور چلے گئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہوگا، وہاں تو سکھوں کے سویرے ہو گئے۔ انہیں تو خوشی ہوگی کہ آج آقا کے قدم ہمارے گھر آئے، ایسے دکھاں تو سکھ واری، ایسے دکھ اور جن پر سکھ بھی قربان کر دیں۔ تو حضور ان کے گھر جا کے جو مغفرت کی دعا کی ہے، تو یہ ہمارے لیے ضابطہ اور عمل چھوڑا کہ مرنے والوں کے پسماندگان سے جا کے تعزیت کرنا حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ بن جائے۔ جیسے میں اور آپ اپنے ان عزیزوں کے ہاں آئے ہیں اور ہمارا مقصد ان کی ڈھارس بنانا ہے، کیونکہ ان کا وہ رشتہ اس دنیا سے چلا گیا جس کا بدل زمانے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات، جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں
تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے. ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے. ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے. ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے. یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں. ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی. وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. مدت ہو گئی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے. علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں، جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجموعہ میں ہے، جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا؟ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھنا، پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا. حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو، وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی. ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا. ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے. جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے. جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے. عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے. جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے. اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے. اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے. یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے. تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا. جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے. جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے. تو ماں باپ کا
اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے. میں اور آپ تو حیثیت ہی بلا کیا رکھتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی اس رشتے کی کمی کا احساس فرمایا. الحاویل الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا. ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے. تا حد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے. وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب یہ مدنی دور ہے, حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کریں. وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے. اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے, پہلے گھر جاؤ, صدقہ لو, فقیر ڈھونڈو, خیرات کرو, پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ, تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو یہ ادب کے زاویے اور ادب کے قرینے طے کرنا پڑتے ہیں. حضور آئے, مسجد میں قدم رکھا, تا حد نظر صحابہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے. آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا, لو ادرکت والدیہ او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہو, یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ, اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو, بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے, تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا, کاش آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے, آج مجھے وقار کی مسند پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے, آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے, آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے, آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے, آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملاحظہ کرتے, آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے, معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے, تو کتنے خوش ہوتے. جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, تو جلنے والوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن ماں باپ بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور یہ آرزو کرتا ہے, کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے, ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی, ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر. ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی, حضور اپنی ماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے. واپسی پر ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں. سیدہ آمنہ کو سخت بخار ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوا ثابت ہوگا. انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو سامنے بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا. جب سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا, بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے. سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا. تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابن حشام نے محفوظ کیے. سیدہ آمنہ نے کہا, بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے, میں بھی جا رہی ہوں. وَذِكْرَ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا, میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. حضور اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر روتے تھے اور کہتے, امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ 6 سال کی معصوم عمر, ابوا کی ریت کے ٹیلے, کونین کے سردار کے لیے یہ دکھوں کی کہانیاں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہیں اپنی ماں کی تدفین کی اور اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھروں کے ٹکڑے رکھے. اور یہاں آج ہو بھی کیا سکتا تھا. مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا, کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے, فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے حضور کی ماں کی قبر پہ چڑھانے کے لیے. یہ ابوا کی ریت ہے, مسافرت, غربت. حضور نے مٹی کے اس تودے کے اوپر اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھر کے ٹکڑے رکھے. اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا, تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں, تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. حضور نے اپنی ماں کی تدفین کی اور پھر ام ایمن کے ساتھ بیٹھ کے حضور واپس آ گئے. 8 سال کی عمر تھی کہ امیر قریش حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے ابن حشام میں پڑھا ہے کہ
کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا جنازے میں، لیکن 8 سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا، آج اس کا یہ سہارا بھی چلا گیا۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا۔ پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے، وہ دن بھی بیتے، طائف کے بازار بھی آئے، مکے کی گلیاں بھی آئیں، بچھتے ہوئے کانٹے، کھدتے ہوئے گڑے، کبھی عقبہ بن ابی معیط جسم پہ اوجریاں ڈال رہا ہے، کبھی کوئی بدن نازک پہ کوڑا ڈال رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی راستوں میں ام جمیل کانٹے بچھا رہی ہے، کبھی بدر سجتا ہے، کبھی احد کی لڑائی ہوتی ہے، حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے۔ یہ دن سخت ترین دن تھا، حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو بڑے مشکل اور زہرہ گداز حالات پیش آئے، لیکن آج حضور حجرہ عائشہ سے نکلے، تا حد نظر صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، آقا کی نظر پلٹ کے پیچھے چلی گئی، ابوا میں جا کے رکی، اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، اور اپنے میٹھے اور مدبر لہجے میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی، فرمائے لوگوں میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنو۔ یہ دنیا کے سامنے اپنی ماں کی ضرورت اور اہمیت کو حضور نے رکھا، تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر پسماندگان کی ڈھارس منانے کے لیے، ان سے تعزیت کرنے کے لیے، اظہار محبت کرنے کے لیے ہمارا یہاں آنا، یہ دوسرا مقصد ہے اس تقریب کے منعقد کرنے کا۔ تیسرا مقصد ایسی محافل کے منعقد کرنے کا کیا ہے؟ پہلا مقصد تو دعائے مغفرت ہے مرنے والوں کے لیے، دوسرا مقصد پسماندگان سے تعزیت کرنا ہے، اور تیسرا مقصد ہم کبھی نہ بھول پائیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے عبرت کا سامان لینا۔ آج کوئی قبر میں ہے اور ہم جمع ہو رہے ہیں، کل ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے لیے کوئی اور جمع ہو رہا ہو۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نہ مان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے، اچھائیاں کر لے، اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے، اس سے قبل کی آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن دے لے۔ تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے، اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا۔ عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ یہ احسان کیسے ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
जलील कदर नबी गुजरे हैं, बनी इसराइल के मुक्तदा और इमाम नबी। आपने हजरत इजराइल से वादा लिया हुआ था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, बल्कि पहले को कासद या पैगाम भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी करूं। जो कि अचानक मौत से हुजूर ने भी पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजात, ऐ अल्लाह अचानक मौत से तेरी पनाह चाहता हूं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि कब्ज़े रूह के लिए अचानक नहीं आना, पहले को कासद या पैगाम भेज देना। उन्होंने वादा किया था, नबी थे, उनसे वादा उन्होंने कर लिया। काफ़ी मुद्दत गुजरी तो हजरत इजराइल आ गए। पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए आया हूँ। कहा तुमने तो वादा किया था पहले को कासद या पैगाम भेजूंगा, तुमने ना को कासद भेजा और पैगाम भेजा और कब्ज़े रूह के लिए आ गए। तो हजरत इजराइल ने अर्ज़ की, हुजूर मैंने तो कई कासद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। कहा हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी आंखों में सफ़ेदी उतर आई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आंखों में सफ़ेदी का आ जाना, बालों में सफ़ेदी का आ जाना, कमर में खम आ जाना, उठते हुए जनाजे, फैली हुई कब्रें, ये पैगाम है, कासद है मौत का। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन दरबार में बैठे हुए थे, एक शख्स आया और आपको देख कर कहने लगा, या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। कब कपा के रह गए, उसको बुलाया, शुक्रिया अदा किया। कहा मियाँ कभी रोज आ जाया करे ना, तो तुझे महीने के बाद तनख्वाह भी दिया करूंगा। बड़े दरबार में वो रोजाना आता है। हजरत उमर फारूक काम में लगे हैं, वो कहता है या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। महीने के बाद उसको तनख्वाह भी देते हैं। एक दिन वो आया, आपने उसके हाथ में उसका मुशाहरा दिया, कहा आज के बाद नहीं आना। हजरत मुझसे कोई गुस्ताखी होगी? फरमाया नहीं। तज़कीरे मौत की जरूरत नहीं रही? फरमाया नहीं। कोई और बंदा रख लिया? फरमाया नहीं। तो कहा फिर हुजूर मुझे बताएं ना, मुझे क्यों छुट्टी दी जा रही है। तो हजरत उमर फारूक छम छम रोने लगे और दाढ़ी पे हाथ रखा, एक बाल अलग किया, वो बाल सफेद हो चुका था। कहा मियाँ पहले तो तू याद दिलाता था, अब तेरे आने की जरूरत नहीं रही। ये मेरे घर में मुझे बताने वाला आ गया और यही मुझे मौत नहीं भूलने देगा। दाढ़ी में सफेद बाल आ गया। कहा मियाँ अब तेरे आने की जरूरत नहीं है, हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफेद हो जाए। वो क्या कहा था मियाँ मोहम्मद बख्श और फिर रूमी कश्मीर ने खूब कहा था, हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बास ना आयो जियो मरद तलेरा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब के दरवाजे से किसने दूर हटा दिया। अल्लाजी खालका का फसव्वा का फअदलक फी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे आज़ा को तवाज़ुन दिया, तुझे हुस्न और जवानी बख्शी, तुझे चलने का सलीका दिया, तुझे बोलने का तरीका दिया, तुझे सोचने के लिए दिमाग दिया, तुझे समातों के पर्दे दिए। आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है। ऐ इंसान जरा गौर तो कर, उस रब का शुक्र कर। क्यों भूल गया उस रब को जिसने तुझे पैदा किया? अगर तुझे पैदा ही ना करता तो तू क्या करता? फिर पैदा करके छोड़ देता तुझे, अगला तेरी जिम्मेदारी अपने जुम्मे करम पे ना लेता तो बचा तुझे गर्मी की सख्ती से कौन बचाता? तुझे ठिठरती हुई सर्दी से कौन बचाता? माँ के सीने में तेरा प्यार ना डालता, ममता उस माँ के सीने में ना डालता, तुझे गंदगी में लुथड़े हुए को कौन उठाता? लेकिन उसने प्यार डाला माँ के सीने में, जिसने तुझे पहले चूमा फिर उसने तुझे धोया। इंसान गौर तो कर, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उस रब को भूल गया है, अल्लाजी खालका का, जिसने तुझे पैदा किया। माँ ने बेटे को पैदा नहीं किया, जन्म दिया है, लेकिन इतने एहसान हैं कि सारी जिंदगी भी इंसान माँ बाप का हक नहीं अदा कर सकता। जिस माँ ने जन्म दिया है उसके हक नहीं अदा हो सकते, तो जिस रब ने तख्लीक किया है उसके हक कैसे अदा होंगे? इसलिए का इंसान जरा गौर तो कर, उसने तुझे पैदा किया तो भूल गया उस रब को। अपने जरा माजी को देख कि तू कहां से कहां पहुंचा। तेरी जुबान में, तेरे मुंह में जुबान का लोथड़ा था, बोलने का सलीका नहीं था। किसने उसको लफ्जों की हुर्मत से आशना किया? तेरे कानों में पर्दे थे लेकिन समझने का तरीका नहीं था।
لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا، اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چار پائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالج زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاکبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاکبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سنت سنت پہ خوشبو ملو، اس کو سلگھاؤ، خوشبوئیں سلگھاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشک ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو، اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا۔ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا، آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں، تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو دنیا پہ آیا تھا نا
تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے. جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل. شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے. ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے. یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے. ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے. فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے. ان کا بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو. غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا. ربی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے. کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا ہوا کیا ہے. کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا. کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے. 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے. ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو. زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا. اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے. انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا. ربی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت. عجیب بات ہے، مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت. کہا ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا. عرش فرش تے بانگ تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو، مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ ابھی باقاعدہ حیات تھی. کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو، میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت. میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں. وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں
لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں، لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے۔ ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں۔ اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی۔ اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامرانہ رہنما۔ جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، مارشل لاؤ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری، وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں۔ صاحبو، اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں۔ میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گنوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو صاحبو، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے۔ آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ تو میری نظر چلی کہ میں نے کبھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے۔ اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ صاحبو، پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے۔ اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا۔
ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے۔ تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے۔ وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے، قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے۔ تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، دیکھیں قبریں، کتنی قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے، ذرا نظر دوڑائیں نا، آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑائیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا۔ موت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا۔ آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے۔ یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو آج تخم عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے۔ لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا۔ ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک 3 عدد ختمات قرآن مجید، یہ بہت سارے کلمات طیبات جو کچھ پڑھا سنا کہا گیا، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب کا ثواب ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے جمیع انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالاختصاص آقا کریم کی امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور ہم سب لوگوں کی دعائیں، التجائیں، اٹھے ہوئے ہاتھ، سفارشوں کے لیے پھیلی ہوئی جھولیاں، عزیزم زاہد فیاض صاحب، ریاض صاحب اور اعجاز سلیم صاحب اور ندیم سلیم صاحب اور رانا لیاقت علی صاحب کی والدہ ماجدہ جو پچھلے دنوں میں انتقال کر گئی، ان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور اور خوشبودار کر دے، ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دے دے، ان کی قبر کو نور نور کر دے۔ اے اللہ زندگی میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اپنے محبوب کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف کر دے، اور ان کی زندگی کی ایک ایک نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو صبر عطا فرما، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے
اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی زندگی گزارے جس زندگی پہ تو راضی ہو، تیرا رسول راضی ہو، حضور کی سنت سیرت کا نور عطا کر دے، اپنی یادوں اور اپنی محبتوں کا سرمایہ دے دے، ڈرنے والا دل عطا کر دے، رونے والی آنکھ دے دے، قرآن کے نغمے سننے والے کان دے دے، ہماری زبانوں کو سچائی کا نور دے دے، ہمارے خیالات کو پاکیزگی دے دے، ہمارے ہاتھوں کو اپنے حضور پھیلنا دے دے، ہمارے قدموں کو اپنے راستوں میں اٹھنا دے دے، ہمارا دل اپنی یادوں سے آباد کر دے۔ اے اللہ ہم جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔